عزیز طلبہ، ہماری یہ سعادت کہ لجنۃ القراء کے 37ویں سالانہ مسابقتی اجلاس کی تیسری مجلس سے ہمارے درمیان جامعہ ہاذا کے فاضل گرامی حضرت الاستاذ کے مائع ناز شاگرد اور صوبہ گجرات کے موقر دینی علمی ادارہ دارالعلوم کنتھاریا ضلع بھروچ کے شعبہ تجوید و قراءت کے نہایت مخلص اور فعال استاذ اور صدر القراء عالی جناب مولانا قاری و مقری محمد صادق صاحب آچھودی مد ظلہ العالی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میں حضرت قاری صاحب کو جملہ شرکاء اجلاس کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہوئے آپ سے التماس کروں گا کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص و منفرد انداز میں اپنے وقی تاثرات سامعین کے حضور پیش فرمائیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قابل صد تعظیم و تکریم اصحاب علم و فن، واجب الاحترام حضرات اساتذہ کرام اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز مہمانوں اور ان مہمانوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے کے لیے اور ان کی عزت افزائی کے لیے تشریف لائے مضبوط دینی جذبات کے حامل بزرگان محترم، سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کا تہہ دل سے ممنون اور مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے گنہگار کو یاد فرما کر ایسی بابرکت مجلس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا۔ فجزاہم اللہ خیرا واحسن الجزا۔ ابھی ہمارے عزیز جو پروگرام پیش فرما رہے تھے، ان کی تلاوت کی حلاوت اور چاشنی اور رس گھولتی ہوئی آواز جب ہمارے دل کے نہا خانوں میں پہنچی تو طبیعت مست ہو گئی۔ لحن داؤدی کے تذکرے ہم نے کتابوں میں پڑھے تھے، یہاں اس کا مشاہدہ ہوا۔ ہمارے عزیز جب تلاوت فرما رہے تھے تو دل یہ چاہ رہا تھا کہ آپ پڑھتے ہی جائیں اور ہم سنتے ہی جائیں، کیونکہ آپ کی تلاوت کا انداز ایسا تھا کہ جو قلب و جگر پر اثر انداز ہو کر انابت اللہ کا سبب بن جاتا تھا اور عصیاں آلود دل کے لیے سیقل کا کام کرتا تھا۔ ہمارے بعض عزیزوں نے بعض آیات کو اس انداز سے پڑھا کہ جس نے ہمارے دل کو اپیل کی اور ہمارا دل لرز کے رہ گیا۔ بعض ساعات تو اس میں ایسی بھی ہمیں میسر آئی کہ جس میں ہمارا دل بھر آیا۔ تھوڑی سی دیر کے لیے ہم نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور قاضی الحاجات کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کیا، کیونکہ یہی تو دعا کے قبول ہونے کے مواقع ہیں۔ میں اس پروگرام میں حصہ لینے والے تمام ہی طلباء کرام کو دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں قرآن مجید کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے
استاذ الاساتذہ واجب الاحترام حضرت مولانا قاری و مقری احمد اللہ قاسمی مدظ اللہ العالی کو، کہ جن کے دم و خم سے یہ باغ و بہار ہمیں دیکھنے کو ملی۔ حضرت قاری صاحب نے اس فن کی آبیاری کے لیے بڑی تگ و دور اور محنت کی ہے، کتنی ہی راتوں کو دن بنایا ہے اور ہمیشہ اسی دشت کی سیاحی میں عمر بسر کی ہے۔ حضرت قاری صاحب کو عصر حاضر کے قراء میں ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ فن تجوید و قراءت کے ان قدسی صفات لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اس فن کی نزاکتوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کے گیسوؤں کو سنوارا ہے۔ حضرت مولانا قاری و مقری احمد اللہ قاسمی ایک ایسا نام ہے کہ جس کے وقار، رفعت اور عظمت پر اصحاب علم و فن فخر فرماتے ہیں۔ ایک ایسی شخصیت ہے جسے نمایاں کارناموں کی وجہ سے منفرد مقام حاصل ہے۔ ایک ایسے مصنف و مؤلف ہے جسے فن کی تحقیقی کتابیں لکھنے کا شرف حاصل ہے۔ ایک ایسے عالم ہے جس کے صحاب علم کے چھینٹوں سے دنیا قراءت مستفیض ہو رہی ہے۔ ایک ایسے مربی ہے جن کی حسن تربیت سے سینکڑوں طالبان علوم نبوت فیض پا کر دنیا بھر میں قرآنی جمالیات کو اپنی آوازوں سے اجاگر کر رہے ہیں۔ حضرت قاری صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں تو قرائے کرام کی صف میں اتنے اونچے مقام پر نظر آتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کرنے والا مجھے کوئی نظر نہیں آتا۔ ایسی شخصیات جو علم و فن کو دوسروں میں منتقل کرتی ہے تاریخ میں کبھی کبھی وجود میں آتی ہے۔ انہی کامیاب شخصیات میں سے حضرت کی ذات گرامی بھی ہے۔ مورخ آپ کو اور آپ کی ان عظیم خدمات کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اساتذہ کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے اور اس ادارے کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ محترم حضرات، قاری صاحب اپنے زمانے طالب علمی میں شعبہ تقریر و تحریر کے زبردست شہسوار رہے ہیں۔ متعدد طلباء اور آپ کے رفقا نے آپ سے تقریر کے گر سیکھے ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شعبہ تقریر و تحریر کے سالانہ مسابقتی اجلاس میں آپ نے اپنے البیل انداز میں تقریر کی۔ جامعہ کے سابق شیخ الحدیث شیخنا حضرت مولانا اکرام علی صاحب بھاگلپوری نور اللہ مرقدہ نے 50 سے بھی غالباً زیادہ نمبرات دیے اور آپ کے حسن القاء پر تعریف و تحسین فرمائی تھی۔ قاری صاحب کے والد بزرگوار حضرت مولانا ولی صاحب اچھودی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ہاضہ کے سابق مقبول ترین اور محبوب ترین استاذ فارسی کی حیثیت سے خدمت انجام دے چکے ہیں۔ جامعہ ہاضہ کے متعدد اساتذہ کرام کو مولانا مرحوم سے شرف تلمذ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کے والد مرحوم کی کامل مغفرت فرما کر اعلیٰ علیین میں جگہ عنایت فرمائے اور قاری صاحب موصوف کے علمی فیض کو بھی بعافیت جاری و ساری فرمائے۔